السلام علیکم، میرا نام سید محمد امان ہے۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ صحابہ سے کیوں حاصل کرتے ہیں جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر جو پنجتن پاک کو کہتے ہیں، تو ان سے علم حاصل کیا جائے نہ کہ صحابہ سے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جاہلی مدد شرک ہے، جبکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، تو آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل درست کیا۔ واقعی اولي الامر جو ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اطاعت کا حکم، تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اولي الامر کی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں، اطاعت کا مطلب ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں کی پیروی کرو مگر وہ مجرم ہے، فلاں کی پیروی کرو مگر اس کو یہ گندی عادت ہے، فلاں کی پیروی کرو مگر اس میں یہ مسئلہ ہے، تو آپ کہیں گے مجھے کیوں ایسے شخص کی اطاعت کی اور اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہے ہیں جس میں خود اتنی برائیاں اور کھوٹ ہے اور وہ اس میں اتنی کمی ہے۔ ہاں، میں آپ کو کہوں کہ فلاں کے پیچھے چلو، وہ بالکل کامل ہے، وہ بے خطا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کے پیچھے چلنے کا کہنا چاہیے ہے کہ جو خود ٹھیک ہو، جس کے اندر مسائل ہوں، اس کے پیچھے چلنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اولو الامر منکم، تو اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں کسی طور کسی گناہ گار کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ خدا اگر اپنی اطاعت کروا رہا ہے، اپنے نبی کی کروا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں نہ خدا میں کوئی کھوٹ ہے نہ نبی میں کوئی کھوٹ ہے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اولو الامر کیسے پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ لازم ہے کہ وہ بھی پاک ہو، پاکیزہ ہو، گناہوں سے پاک ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے جسے عصمت کا درجہ حاصل ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف وہ ہیں جن کی طہارت کی ذمہ داری قرآن نے لی، اور وہ اہل بیت، تو اہل البیت ہیں جن کی اطاعت واجب ہے۔ جہاں تک بات ہے ویسے یائی مدد کی، دیکھیں عقیدہ توحید ہمارا قطعاً اتنا کمزور نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کہ وہ ذرا ذرا سی بات سے نہ توحید ہی ہماری کچی ہونی شروع ہو جائے اور اس پہ سوال اٹھنے شروع ہو جائے۔ جن بیچاروں کی توحید کا عقیدہ اصل میں وہ اسرائیلی خیالات اور ان پہ بنا ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی کچا اور کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ اجداد ساری زندگی بتوں کو پوچھتے رہے ہیں، تو وہ اب تک نہ بڑے عدم تحفظ کا شکار ہیں عقیدہ توحید کو لے کے۔ ہمارے عقیدہ توحید میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یا علی مدد کہنا یا نبی اللہ مدد کہنا۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علی اللہ سے جڑے، نبی اللہ سے جڑے، ہمارا معیار ہے صرف اللہ اور نبی کی ذات، یہ یاد رکھو۔ ہم مولا علی کو کیوں مانتے ہیں؟ وارث رسول۔ سیدہ کو کیوں؟ بنت رسول۔ حسنین کو کیوں؟ نواسہ رسول۔ آئمہ وارث رسول، اس کا مطلب معیار رسول ہی کی ذات ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان میں سے کسی سے اپنی ایفیلیشن ثابت کریں گے تو کوئی توحید کو مسئلہ ہو جائے گا یا نبوت کو، قطعاً کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ عین عبادت ہے، یہ بندگی ہے، پروردگار ہے۔ ہاں البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سے ہٹ کے کوئی ذات ایسی ہے کہ وہ اللہ سے ہٹ کے بھی کوئی طاقت رکھتی ہے اور اس کی یہ طاقت اور قدرت ایسی اپنی ہے جس میں خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کو ماننا خدا کے مد مقابل کسی کو ماننا ہے۔ ہم ایسا قطعاً کچھ نہیں رکھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء، ائمہ، انبیاء کو جو حاصل ہے وہ اصل میں خدا ہی کی ذات سے حاصل ہے، ان کا منبع اور سورس اللہ کی ذات ہے، لہٰذا ان کو ماننا اصل میں اللہ ہی کی ذات کو اور اس کی اتھارٹی کو تسلیم